یہی ان کی کلپس تھے یا ایک ایڈیشنل بھی ہے؟ ایک وہ اسی سے ریلیونٹ ہے، وہ بھی کر دیں پلے. بتائیے گا. اور آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. بے شک آپ میری بات کا جو جواب ہے وہ لیٹ دے دیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ عید ہے. بس ڈاکٹر صاحب، اللہ کی تلاش میری شروع ہے اور یہ تو اینڈ تک ہی رہنی ہے. لیکن اب جو ایک ریسنٹلی میرا مسئلہ ہے نا، مجھے نا ہر چیز سے خوف بہت آتا ہے. تو یہ نا میرا بڑھتا ہے. مجھے مطلب مرنے کا بہت خوف ہے، مرنے سے بہت ڈر لگتا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے. اور میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو میں نے ذکر کیا تھا کہ میری زندگی میں ایک اللہ نے مجھے خواب دکھایا کہ میں قبر میں اور میں کلمہ شہادت پڑھتے اٹھی ہوں. تب سے میری زندگی بہت ٹوٹلی چینج ہوئی ہے. میرے نظریات چینج ہوئے ہیں، میرے خیالات، میری جینے کا مقصد چینج ہو گیا کہ مطلب میں اللہ کو ڈھونڈنے لگی جو حقیقی عشق ہے. لیکن اب سارا کچھ چلے ٹھیک ہے، میں آپ کی کسی بات سے بالکل، اللہ کی تلاش تو ایسی ہے جو چلتی ہی رہتی ہے. لیکن یہ جو خوف ہے نا، یہ مجھے ڈسٹرب کر دیتے ہیں بہت زیادہ. چھوٹی چھوٹی بات پہ خوف، چھوٹی چھوٹی بات پہ خوف، چھوٹی چھوٹی بات پہ مرنے کا بہت زیادہ خوف. اتنا زیادہ رہا ہے شدید مجھے. میں نے پچھلے 1 سال سے اس کو فیس کیا ہے. ڈیلی میں دبئی میں تھی اور میرے گھر والے کوئی میری اس بات پہ یقین نہیں کرتے. وہ اس کو ڈپریشن کہہ دیتے ہیں. ہوگا شاید، میں نہیں جانتی، میرا اللہ جانتا ہے. لیکن جو اللہ نے مجھے دکھایا وہ احساس کو نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں، نہ کوئی سمجھ سکتا ہے. تو اس کی کیا میں ایسا مطلب اللہ سے رو رو کے دعائیں بھی مانگنی پڑی کہ اللہ یہ خوف نہ دے مجھے نا. بے شک تیرے پاس ہی آنا ہے، تیری امانت ہوں، لیکن اس قدر خوف جو ہے وہ ایک لمحہ بھی نہ جینے نہیں مجھے دیتا. آپ کی بات نے مجھے سوچنے پہ بڑا مجبور کیا. میں سوچتی بھی رہی ہوں کہ شاید کسی نے مجھے معاف نہیں کیا، تو کیونکہ میں تو سب کو معاف کر چکی ہوں. یا نہیں بھی ہوتا مجھ سے بعض اوقات، میں بڑی عام سے کیا گناہ گار سے گناہ گار انسان ہوں. کیونکہ جب یاد آتا ہے تو شاید وہ اس طرح سے معاف بھی نہیں ہو پا رہا جیسے کرنے کا حق ہے، یا پھر یاد کر بیٹھتی ہوں. یا پھر یہ بھی ہے میرے ساتھ کہ وہ لوگ ابھی بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں، اور جب بھی مجھے تکلیف دیتے ہیں، جب میں معاف کر چکی ہوتی ہوں، پھر وہ میرا زخم تازہ ہو جاتا ہے اسی بات کا جو انہوں نے مجھے دکھ دیا ہوتا ہے. خیر بہرحال زندگی اسی کا نام ہے. تو لیکن یہ تو آزمائش ہے اللہ کی، یہ بھی سمجھ چکی ہوں، یہ بھی اللہ نے مجھے بڑے اچھے سے سمجھا دیا ہے. یہ جو اتنا خوف ہے زندگی میں، اتنا زیادہ کہ مرنے کا اسپیشلی مجھے بہت زیادہ خوف آتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب، یہ اللہ کا اگر حکم ہوا تو آپ سے بالکل مجھے شفا ملے گی. مجھے کائنڈلی اس کا بتائیے گا. اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ ایک لمحہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ ہوتا کیا ہے. یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، 70,000 قسم کے خوف. تو باقی معذرت کے ساتھ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا. آپ نے میری اس دن آپ سے بات ہوئی تو آپ نے مجھے تھوڑا سا بتایا کہ چلے وغیرہ کاٹنے کا. چلے وغیرہ تو نہیں، لیکن کچھ غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں. میں جانتی ہوں وہ میرے اور اللہ کے درمیان ہے. کیا بتاؤں میں، مطلب جب اسلام سے ہی دور تھے، اللہ سے ہی دور تھے، تو پتہ ہی نہیں تھا. وہی کہنا تو کر بیٹھنا. تو میرا آج الحمدللہ جو ہے وہ 6واں دن ہے سورۃ الرحمن کا جو ایک ہے، اور کل میرے 7 دن مکمل ہو جانے ہیں. اس سے پہلے بھی میں سنتی رہی ہوں. تو یہ جب بھی میں سنوں گی یہ ایسے ہی ہوگا میرے ساتھ، یا اس کو ذرا کنٹرول کرنے کے لیے کیا عمل مجھے کرنا چاہیے؟ عمل کہوں یا بے شک یہ اللہ کی عبادت تو صحیح بات ہے کہ کسی لالچ کے بغیر ہی کرنی چاہیے. تو جو بھی ہے ڈاکٹر صاحب کائنڈلی ذرا جب بھی آپ کا ٹائم ملے گا مجھے بتائیے گا. اور آپ کے گھر والوں کو اللہ کو جزائے خیر دے. آپ سب کو عید مبارک. جزاک اللہ خیر. کاکی سونی جی، آپ خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اللہ نے آپ کو سمجھا دیا ہے کہ یہ اب آزمائش ہے. مرنے کا آپ کو ڈر آ رہا ہے. مرنے کا صرف ایک ڈر ہوتا ہے جو ہر مسلمان کو، ہر انسان کو ہونا چاہیے. وہ والا ڈر ہوتا ہے جو اگر آپ نے زندگی میں کبھی پیپر دیے ہیں، ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں، آپ کو پیپر آتا بھی ہوتا ہے
لیکن آپ پیپر تیزی سے کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ڈر یہ ہوتا ہے کہ ٹائم نہ ختم ہو جائے اور کوئی سوال رہ نہ جائے. بس یہ آپ کا موت کا خوف ہوتا ہے. موت کا ذائقہ ہر ایک نے چکھنا ہے. ویسے آپ پہلے مردہ تھیں. یہ جسم ایک قبر ہے, اس کے اندر ہی ہم ہوتے ہیں, اندر ہی اللہ ہے, اندر ہی ہم ہیں. ٹھیک ہے, شیطان بھی ساتھ ہی ہوتا ہے, نفس بھی آپ کا ادھر ہی ہے. لیکن کب اللہ ہے, کب آپ ہیں, کب شیطان ہے یا نفس ہے, یہی پہچان کا کھیل ہے, اپنی پہچان کا کھیل. جب تک اپنی پہچان نہیں ہوتی رب کی پہچان نہیں ہوتی ہے. لیکن آپ کو بڑا اللہ نے, آپ کی کوئی دعا تھی بچپن کی, مجھے تو لگتا ہے یا آپ کے والدین میں سے ہی کسی کے تھی یا کسی کی لے لی دعا آپ نے, کوئی نیکی ایسے گناہ کی زندگی میں بھی آپ کہہ رہی ہیں کہ بینکنگ سیکٹر میں تھی, آپ بات تو کر گئی ہیں اور اپنے منہ سے آپ اعتراف کر رہی ہیں کہ آپ 3 بار 3 مختلف شادیاں آپ کی ناکام ہوئی, طلاقیں ہوئیں. اب اللہ چوتھے گھر میں آپ خوش و خرم ہیں, یا اللہ خیر رکھے. لیکن وہ جو گناہ کی زندگی تھی وہ مردہ دلی تھی. آپ کا دل مردہ تھا. آپ ایک قبر میں تھیں اور مر گئی ہوئی تھیں, کیونکہ آپ کا دل مر گیا ہوا تھا. وہ دل مردہ ہوتا ہے, مردے کو احساس نہیں ہوتا. وہ جو بے حس دل ہوتا ہے, جسے خدا کا احساس نہیں ہوتا, جسے خدا کی ناراضگی کا احساس نہیں ہوتا, جسے اللہ کے دیکھنے سننے کا احساس نہیں ہوتا, وہ دل مردہ ہوتا ہے. تو وہ بندہ ہی مردہ ہوتا ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے, نبی پاک کو کہہ رہا ہے کہ نبی یہ مردہ ہیں, ان کے دل مردہ ہیں. لیکن کسی وجہ سے, کسی کی بات نے آپ کو زندہ کر دیا, آپ کے احساس کو زندہ کر دیا. آپ کو کسی انسان کے لیے آپ نے درد محسوس کیا, اس کی ہیلپ کی, شاید اللہ کے لیے کی, اور اس گناہوں بری زندگی سے توبہ کرنے کی اللہ نے آپ کو توفیق دی. آپ اس قبر میں سے دوبارہ جاگیں. جو آپ کہہ رہی ہیں میں نے کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھ رہی تھی قبر میں سے, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اصل کلمہ یہی ہے اسلام کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ پڑھواتے تھے, جو اعتراف نربی لوگوں کو کرنا پڑتا تھا, تو وہ یہ ہوتا تھا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پہلا کلمہ طیب, طیب میں نے پاک جو ہے. یہ دوسرا کلمہ ہے جسے ہم کہتے ہیں کلمہ شہادت, گواہی دینا. گواہی سے مجھے یاد آ گیا, چاند کی خبریں آ رہی تھی تو عیسیٰ پریشان ہو گیا تھا. ٹی وی پہ خبر آئی, انہوں نے کہا کہ 25 لوگوں نے شہادت دے دی ہے. سارے مبارکباد ایک دوسرے کو شروع ہو گیا کہ لو جی چاند رات, چاند رات. تو وہ بڑا پریشان, رونے والا ہو گیا. تو خالد پریشان, تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے لیکن بابا 25 بندے شہید ہو گئے. اسے بتایا کہ میرا شہادت کا یہ مطلب ہوتا ہے گواہی, اللہ کی گواہی دے دینا, آنکھوں سے دیکھ کے بیان کرنا یا اقرار کرنا, گواہی دینا اپنے عمل سے. تو وہ آپ نے اپنے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جو آپ اٹھیں, آپ کا مردہ دل زندہ ہوا اس قبر میں سے, اور آپ نے ان گناہوں کی زندگی سے توبہ کا سوچا. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے, وہ میں چتر لیکھا مووی ساروں کو ریکمینڈ کرتا ہوں. میں اس دن عید کے دوسرے دن شاہ جی کی طرف بھی گیا ہوں, تو وہ پھر لگا کے بیٹھے ہوئے تھے. مجھے بھی ایک کلپ اس کا بار بار دکھا رہے تھے, انگوروں والا, بڑا خوبصورت تھا. اس میں ساحل لدھیانوی صاحب کی شاید لکھی ہوئی ہے, بہت بڑا آدمی ہے, تو بہت احساس والا. اس کے ایک ایک ڈائلاگ میں سبق ہے, اگر آپ سمجھنا چاہیں, میسج ہے. تو اس میں بھی جو مرید ہوتا ہے یا گرو اور چیلا, تو چیلا گرو کو پوچھتا ہے کہ پاپ کیا ہے اور پن کیا ہے, گناہ کیا ہے اور ثواب کیا ہے. وہ کہتا ہے میری تو زندگی گزر گئی ہے, اس کو ڈیفائن کرتے, تو پریکٹیکل میں جا اور فلاں شاگرد میرا بڑا اچھا تو اس کے پاس چلے جا. تو آگے آپ مووی میں دیکھ لیجیے گا, ماں آگے سے مینا کماری جی اس میں ویشیا یا طوائف بنی ہوئی ہیں, یا جو ان کا رول ہے. بعد میں وہ گرو کو بھی سبق دیتی ہیں. لیکن اس میں ایک بڑا زبردست فکرہ تھا. وہ کہتا ہے کہ میرے سے گناہ ہو گیا, میں شراب پی لی ہے یا کچھ, یا انہوں نے پلا دی ہے مجھے, بعد میں لگا ہوتا ہے. تو کہتے کہ تمہیں کس نے پلائی ہے؟ نہیں تم نے خود پی ہے. میں نہیں پی, اس نے مجھے پلائی ہے.
تمہیں کیا تو اب کیا مسئلہ؟ کہتا مجھے پچھتاوا ہے. اس نے کہا اگر تو تمہیں پچھتاوا ہے نا تو پھر یہ پاپ ہے, پھر تو تم نے کچھ کیا ہے, تم نے کچھ کیا ہے اور تمہیں پچھتاوا ہے. اگر تمہیں پچھتاوا ہے تو یہی گناہ ہے اور تم نے کچھ کیا ہے, اور اگر تمہیں پچھتاوا ہی نہیں ہے تو پھر تم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یا تم سے کسی نے کرا دیا, تم اتنے معصوم ہو, چلے ہو, پاگل ہو, دیوانے ہو, کچھ ہو, تمہیں پتہ ہی نہیں تھا یہ صحیح ہے غلط ہے. جیسے اس عورت کو سنسار کرنے لگے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, تو مولا علی نے اس کی پھانسی, وہ موت کی سزا یا سنسار کی سزا کینسل کر دی کہ یہ تو عورت جو ہے چلی ہے, مخبوط الحواس ہے, اس کے کسی نے ظلم کیا, یہ پریگننٹ ہو گئی ہے, یہ تو یہ بتا بھی نہیں سکتی ہے کس نے کیا, تو اس کے اوپر تو شریعت نہیں لگتی کہ آپ اسے سنسار کریں. ہاں اگر یہ بتا دیتی ہے کسی کو اس نے کچھ کیا ہو تو اس کو سزا دو. ٹھیک ہے, اس کو تو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے یا ثواب ہے یا کیا ہے یا کیا نہیں ہے, تو اس کے ساتھ کس نے کر دیا, وہ بیچاری تو چلی ہے. اب جس نے کیا یا تو اس کو ڈھونڈیں, اور وہ سزاوار ہے جس نے بقائمی ہوش و حواس یہ کیا ہے, اور چونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے وہ چھپا ہوا ہے, وہ آ کے اپنے بیٹے کی ذمہ داری نہیں لے رہا, اپنی کرتوت کی نہیں لے رہا, پچھتا رہا ہے, ڈر رہا ہے, اس نے گناہ کیا ہے. ٹھیک, تو بیچ میں چتر لیکھا پھر آ گئی. خیر, فجر بھی جہاں بیٹھی سن رہی ہوگی, ہنس رہی ہوگی. تو کمنگ بیک ٹو دا مین پوائنٹ, جہاں کاکی جی کی بات تھی, تو کاکا جی آپ کو اللہ نے دوبارہ ایک نئی زندگی دی, دل مردہ زندہ ہوا جس بات سے بھی ہوا, اور آپ نے ایک دوبارہ زندگی کا آغاز کیا. اس میں یہ جو آپ کو خوف رہتا ہے, ایک تو خود ہی آپ کہہ رہی ہیں کہ یا میں ماضی میں ہوتی ہوں یا مستقبل میں ہوتی ہوں, اور میرا زور ہے کہ یہ جو لمحہ موجود ہے, یہ جو سیکنڈ گزر رہا ہے, اس میں راہ کرو, اس کو انجوائے کیا کرو, اس کا شکر ادا کیا کرو. پیچھے ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے, آئندہ نہ کرو اگر غلط تھا تو. اور اگر آپ کے اختیار میں نہیں تھا تو پھر آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ جو چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اگر جینولی وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اللہ ولو ہوئی ہے, تو پھر اللہ آپ کو اس کا نہیں پوچھے گا. اس کی کوئی حکمت ہوگی, چاہے وہ دیکھنے میں کتنی سخت یا کتنی غلط یا کتنی عجیب لگ رہی ہے. اور جہاں تک آپ کا وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اٹھنا ہے, تو صرف زبان کے اقرار پہ نہیں نہ چھوڑا جائے گا. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں آزماؤں گا. تو لازمی نہیں ہوتا کہ آپ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو وہ ساروں نے کوئی گناہ ہی کیا ہوتا ہے, کوئی غلطی کی ہوتی ہے, یا وہ معاف کرنے سے آپ ٹھیک ہو جائیں گے, یا کوئی آپ کو معاف نہیں کر رہا. وہ سم ٹائمز آزمائش ہوتی ہے. اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں پھر تمہیں آزماؤں گا جب تم اقرار کر لو گے میرے ہونے کا. ٹھیک ہے, اتنا آسان راستہ نہیں ہے یہ. تو پھر میں تمہیں آزماؤں گا, جان سے, مال سے, اولاد سے, بھوک سے, خوف سے, خوراک کی کمی سے, کسی بھی طریقے سے وہ آزماتا ہے کہ اس حال میں بھی آپ کو اللہ یاد رہتا ہے. آپ کا بھوک سے برا حال ہے, آپ کو کرپشن کے ذریعے ٹھیک ٹھاک مال مل سکتا ہے, بھوک دور ہو سکتی ہے, لیکن آپ کو یہ خدا یاد رہتا ہے اور آپ کرپشن نہیں کرتے, پھر تو آپ نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کا حق ادا کر دیا. اور اگر آپ نے کرپشن کر لی وہاں پہ, ٹھیک ہے, رشوت لے لی یا کسی کا مال کھا لیا, یا کسی کے مال پہ, یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, قیدی کے مال پہ قبضہ کر لیا, یا استطاعت ہوتے ہوئے ان کو نہیں دیا کہ میرا کام ہو جائے گا, آپ نے اللہ کے نام پہ بانٹا اس لیے نہیں کہ میرا کام ہو جائے گا, تو آپ اللہ کو نہیں مان رہے. اللہ کو ماننے میں آپ کی کمی ہے. آپ کو ابھی یہ پہچان ہی نہیں ہے کہ یہ اسی نے دیا ہوا ہے, وہ اور بھی دے دے گا, اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم سے جو میں جتنا لیتا ہوں میں اتنا تو ضرور تمہیں واپس کر دیتا ہوں ادھر ہی, تمہارا نہیں کم ہوتا. اور ویسے وہ 70 گنا زیادہ دیتا ہے, وہ دے سکتا ہے. انسان آپس میں سود کا کاروبار کر کے نہیں پورے اتر سکتے, سسٹم سارا کولیپس کر کے جو پوری دنیا میں ہے. ٹھیک, اللہ دے سکتا ہے 70 گنا, یہاں بھی وہاں بھی وہ دے سکتا ہے. تو اسی کے ساتھ بندہ کاروبار کرے, اسی کے ساتھ بندہ ڈیل کرے. تو آزمائش ہے آپ کے اوپر چل رہی بیٹے. ہم میں سے کئی لوگوں پہ آزمائش ہوتی ہے. کربلا ایک آزمائش ہے, جان, مال, اولاد, ہر چیز کی اکٹھی آزمائش ہے. اس اللہ کے نام پہ کھڑا ہونا اور سب کچھ قربان کر دینا, کوئی ڈیل نہ کرنا, کوئی کمپرومائز نہ کرنا. جہاں پہ حق کی بات آ گئی وہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. وہ ڈٹ کے دکھا گئے کہ یہ ہے. اب اس مثال کو فالو کرنا
وہ شہادت ویسے بھی ہو گئی. مولا حسین کا جو جتنا بڑا درجہ ہے جو انہوں نے ڈیوٹی دی ہے, شہادت تو بڑا چھوٹا درجہ ہے, تو یہ وہ والا درجہ نہیں ہے, وہ درجہ ان کا اصل کوئی اور ہے. وہ انہوں نے راز نہیں توڑا, ٹھیک ہے, وہ راز نہیں توڑا, جان دے دی, سب کچھ دے دیا, وہ راز نہیں دیا, ٹھیک ہے. بعد میں سارا عشق ننگا ہو گیا, جو بھی ہو گیا, بعد میں کرنے والے آج تک پیٹ رہے ہیں, پچھتا رہے ہیں. کوئی نہیں بتاتا کہ ہم اس کی اولاد ہیں یا اس کے آگے سے ٹرائب میں سے ہیں, شمر کے یا ابن زیاد کے, یا جن ظالموں نے وہ سارا کچھ کیا. لیکن اگلے 100 سال حکومت انہی کی رہی. انہوں نے کئی حقائق کچھ کر دیے, آج تک آپ اس پہ بٹے ہوئے ہیں. آپ لوگ مولا حسین کی اصل مشن کے اوپر نہیں ہیں, ہم میں سے کوئی نہیں ہے. وہ اگر ہو تو وہ اس حق پہ ڈٹ جائے گا, اکیلا بھی ہوگا تو ڈٹ جائے گا, جس پہ وہ راز کھل جائے گا وہ ڈٹ جائے گا. تو یہ جو ڈر آپ کو ہے کہ مجھے ڈر رہتا ہے, مرنے کا ڈر رہتا ہے, یہ کیوں ڈر ہے آپ کا؟ جان آپ کی ہے, چلی جائے گی. تو یہ ڈر رہنا چاہیے کہ میرے ذمے اللہ نے جو کام لگایا ہوا ہے وہ کہیں رہ نہ جائے اور ٹائم پورا ہو جائے, یہ ڈر ہے, ٹھیک ہے. ادروائز تو موت سے کیا ڈرنا؟ موت تو آپ کی حفاظت کر رہی ہے اس سیکنڈ تک جب تک آپ کو زندہ رہنا ہی رہنا ہے. تو وہ آتی نہیں ہے, چاہے دوسرے آپ کو زہر کھلاتے رہیں, گولیاں مارتے رہیں, کرنٹ لگاتے رہیں, نہیں آتی ہے. اور جب آنی ہے تو وہ گھر کے بستر پہ بھی آ سکتی ہے, وہ میدان جنگ میں بھی آ سکتی ہے. تو جو یہ چیز آپ فائنل یہ بھی اللہ کو ماننا ہے کہ میرے اللہ کی مرضی کے بغیر مجھے موت بھی نہیں آ سکتی, میرے اللہ کی مرضی کے بغیر میرا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا. اب اس بات پہ ڈٹنا جو ہے وہ ہے اصل ٹیسٹ, وہ ہے آزمائش. تو اسے پریکٹیکل میں کرنا ہوتا ہے, تھیوریوں میں لیکچر دینے میں, تفسیریں پڑھانے میں نہیں, تفسیر کر کے دکھانی پڑتی ہے. میرے بابا نے کبھی لیکچر نہیں دیا تھا, وہ پریکٹیکل کرتے تھے, اور اس پریکٹیکل کو ہم آٹومیٹکلی فالو کر جاتے تھے. وہ اتنی پیاری بات ہوتی تھی کہ وہ ہمارے عمل کا حصہ بن گئی. لوگ کہتے ہیں انہوں نے اس کو رٹ لیا ہے, نہیں, انہوں نے ایسا عمل اپنایا کہ وہ نقش ہو گیا ہمارے پہ. ہم نے کیا رٹنا تھا؟